اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم وسہل مخرجہم واہلک اعداءہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید وخطابہ المتین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ مومنین مومنات، خداوند متعال آپ سب کی توفیقات تعداد میں اضافہ فرمائے۔ خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا۔ میرا موضوع کلام ہے اللہ کی مدد و نصرت۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد دین اسلام کی خدمت ہے، دین اسلام کے اقدار کو محفوظ رکھنا ہے۔ محمد وآل محمد ایسی ذوات قدسیہ ہیں کہ جنہوں نے دین خدا کی لاج رکھی، دین خدا کے اقدار کو محفوظ رکھا۔ امام سید الساجدین زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کے کلمات کے چند جلوے آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں، انشاءاللہ آپ توجہ سے سماعت فرمائیں گے۔ پہلا جلوہ امام سجاد علیہ الصلاۃ والسلام کا کوفہ میں ہے۔ جب امام علیہ السلام کا ابن زیاد سے پہلا سامنا کوفہ میں اس وقت ہوا جب عبید اللہ نے ایک مجلس سجائی اور اہل بیت علیہ السلام کے قیدیوں کو وہاں لایا گیا۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ اور ابن زیاد کے درمیان کچھ جملے رد و بدل ہوئے اور پھر اچانک ابن زیاد کی نظر امام سجاد پر پڑی۔ اس نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا گیا یہ علی ابن الحسین ہے۔ ابن زیاد نے کہا کیا اللہ نے علی ابن الحسین کو قتل نہیں کیا؟ تو امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرا ایک بھائی تھا جس کا نام بھی علی ابن حسین تھا، لوگوں نے اسے قتل کیا۔ ابن زیاد نے کہا نہیں بلکہ خدا نے اسے قتل کیا۔ امام علیہ السلام نے آیت کریمہ کی تلاوت کی کہ اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، اللہ ہی موت کے وقت جانیں قبض کرتا ہے، والتی لم تمت فی منامها، اور جو نہیں مرتی ان کی روح نیند میں قبض کرتا ہے۔ ابن زیاد نے غضب ناک ہو کر کہا کیا تو مجھے جواب دیتا ہے؟ اس کی گردن مار دو، قتل کر دو۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ فریاد کرتی ہوئی بولی اے ابن زیاد، تو نے ہمارے مردوں میں سے کسی کو باقی نہیں چھوڑا، اگر تو اسے قتل کرنا چاہتا ہے تو مجھے بھی ساتھ قتل کر دو۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے امام سجاد کو گلے لگا لیا اور کہا خدا کی قسم میں اس سے جدا نہ ہوں گی جب تک کہ ہم دونوں ایک ساتھ قتل نہ ہو جائیں۔ عبید اللہ ابن زیاد نے کچھ لمحے خاموشی سے دیکھا، پھر کہا واہ، قرابت و محبت کا کیسا عظیم عالم! خدا کی قسم میں یقین کر گیا کہ زینب اس کے ساتھ قتل ہونا چاہتی ہے، اسے چھوڑ دو۔ امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا اے پھوپھی جان، آپ سکون رکھیں، میں خود جواب دوں گا۔ اور ابن زیاد سے مخاطب ہو کر کہا کیا تو نے مجھے قتل کی دھمکی دی ہے؟ کیا تو مجھے قتل کی دھمکی دیتا ہے؟ کیا تو نہیں جانتا کہ شہادت ہمارے لیے باعث عزت اور ہماری افتخار ہے، ہمارا فخر ہے، ہماری عادت ہے؟ الشہادہ لنا سعادہ، ہمارے لیے سعادت ہے۔ دوسرا جلوہ امام علیہ السلام کا شام میں، امام سجاد علیہ السلام کی شام میں پہلی گفتگو اس وقت ہوئی جب قیدی دمشق کی مسجد کے زینوں پر کھڑے تھے۔ ایک بوڑھا شخص آیا اور کہا اللہ کا شکر ہے جس نے تمہیں ہلاک کیا اور امیر یزید کو تم پر غالب کیا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کیا تو نے قرآن پڑھا ہے؟ بوڑھے نے کہا ہاں۔ امام علیہ السلام نے پوچھا کیا تو نے یہ آیت پڑھی ہے قُل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربیٰ؟ تو بوڑھا بولا ہاں یہ آیت پڑھی ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا ہم وہی قرابت والے ہیں۔ پھر فرمایا کیا تو نے یہ آیت پڑھی ہے
وَعَلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ، جو کچھ غنیمت حاصل کرو اس میں سے خمس اللہ، رسول اور ذوی القربا کے لیے ہے۔ بوڑھا بولا جی ہاں۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہم وہی ذوی القربا ہیں۔ پھر امام علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کیا تو نے آیت تطہیر پڑھی ہے جس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے بے شک اللہ چاہتا ہے کہ ناپاکی کو تم اہل بیت سے دور رکھے اور تمہیں پاک و طاہر رکھے؟ بوڑھے نے کہا ہاں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا ہم وہی اہل بیت تو ہیں۔ بوڑھا شرمندہ و نادم ہوا اور پوچھا اللہ کی قسم کیا واقعی آپ وہی لوگ ہیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا ہاں قسم ہے اپنے جد کی ہم وہی ہیں۔ بوڑھا رونے لگا، آسمان کی طرف سر اٹھا کر کہنے لگا اے اللہ میں آل محمد کے دشمنوں سے بیزار ہوں، خواہ وہ جن ہوں یا انسان ہوں۔ پھر امام علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا اگر تو توبہ کرے اللہ قبول کرے گا اور تو ہمارے ساتھ ہوگا۔ بوڑھے نے توبہ کی۔ جب یزید ملعون کو یہ معلوم ہوا اس نے حکم دیا کہ اس بوڑھے کو قتل کر دیا جائے۔ تیسرا جلوہ امام علیہ السلام کا یزید کے دربار میں، جب امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک امام سجاد اور دیگر اہل بیت کے ہمراہ یزید کے دربار میں لایا گیا تو امام کے گلے میں زنجیر تھی۔ یزید نے کہا اللہ کا شکر ہے کہ تیرے باپ کو مارا۔ امام نے فرمایا خدا لعنت کرے ان پر جنہوں نے میرے والد کو قتل کیا۔ یزید نے امام کو قتل کا حکم دیا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا اگر تو مجھے قتل کرے گا تو رسول خدا کی بیٹیوں کو ان کے گھروں تک کون پہنچائے گا؟ یزید خاموش ہوا، پھر زنجیر کاٹنے کے لیے آری منگوائی اور خود کاٹنے لگا۔ کہنے لگا کیا تو جانتا ہے میں یہ کیوں کر رہا ہوں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا تاکہ کوئی اور مجھ پر احسان نہ جتائے۔ یزید نے کہا ہاں یہی میری نیت ہے۔ پھر آیت پڑھی تمہیں جو مصیبت پہنچی ہے وہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ آیت ہم پر نازل نہیں ہوئی، ہمارے لیے یہ آیت ہے کوئی مصیبت زدہ زمین یا جان میں نہیں آتی مگر یہ کہ وہ اللہ کے علم میں پہلے سے موجود ہے تاکہ تم اس پر افسوس نہ کرو جو تم سے چھن جائے اور نہ اتراؤ جو تمہیں عطا کیا جائے۔ لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم۔ بازار شام میں چوتھا جلوہ ہے۔ منہال بن عمرو امام سجاد سے ملے اور پوچھا اے رسول خدا کے فرزند آپ کی کیا حالت ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا ہماری حالت بنی اسرائیل جیسی ہے جب فرعون ان کے بیٹوں کو قتل کرتا اور عورتوں کو زندہ چھوڑتا تھا۔ فرمایا ہم اہل بیت جن کا شرف تمام عرب و عجم سے افضل ہے آج یتیم، اسیر اور شہید کر دیے گئے۔ اور مہیار دہلوی کے اشعار پڑھے، وہ ممبر جو لکڑی کا بنا ہوا ہے یہ لوگ اس کو عظمت دیتے ہیں جبکہ اس کے نیچے نبی کے اہل و عیال کو روند رہے ہیں۔ اس قانون کے تحت اولاد نبی تمہاری پیروی کرے جبکہ تمہارا سارا فخر صرف صحابی ہونا ہے۔ پانچویں ملاقات اور جلوہ امام علیہ السلام کا منہال سے دوبارہ ملاقات کا ہے۔ مدینہ میں منہال نے امام علیہ السلام سے حرملہ بن کاہل کا حال پوچھا۔ امام علیہ السلام نے دعا کی خدایا اسے آگ کا ذائقہ چکھا اور حرارت لوہے کی حرارت کا اسے مزہ چکھا۔ کوفہ میں منہال مختار سقفی سے ملا، حرملہ کو گرفتار کر لیا گیا۔ مختار نے اس کی دونوں ہاتھ پاؤں کاٹنے پھر اسے جلا دینے کا حکم دیا۔ منہال نے امام علیہ السلام کی دعا کا ذکر کیا، مختار نے سجدہ شکر کیا اور روزہ رکھا۔ چھٹا جلوہ طلحہ کے بیٹے سے گفتگو امام علیہ السلام کی مدینہ میں۔ جب امام علیہ السلام واپس لوٹے تو ابراہیم بن طلحہ نے پوچھا کون جیتا؟ امام علیہ السلام نے فرمایا نماز کا وقت
ہو تو اذان و اقامت کہے، تجھے خود معلوم ہو جائے گا کہ کون فاتح رہا۔ ساتویں، اپنے خادم سے گفتگو امام علیہ السلام کی۔ خادم روایت کرتا ہے کہ امام ایک دن جنگل میں سجدہ میں روتے تھے اور کہتے تھے، لا الہ الا اللہ حقا حقا تعبدا و رقا ایمانا و تصدیقا۔ خادم نے عرض کی، کیا غم ختم نہیں ہوتا مولا؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، یعقوب نے صرف ایک بیٹے کی جدائی میں آنکھیں کھو دی، کمر جھک گئی، حالانکہ بیٹا زندہ تھا۔ میں نے اپنے والد اور 17 اہل خاندان کو اپنی آنکھوں کے سامنے شہید ہوتے دیکھا۔ کیسے میرا غم تھم جائے، کیسے میرا غم ختم ہو جائے۔ خداوند متعال ہمیں محمد و آل محمد کے گھرانے سے تمسک کی توفیق عطا فرمائے۔ امام سجاد علیہ السلام بہت روئے اپنے بابا کے بعد 35 سال کا عرصہ ایسے روئے کہ جب آنکھوں سے پانی ختم ہو جاتا تھا تو خون جاری ہوتا تھا، اور شہادت کے وقت امام علیہ السلام کے یہ الفاظ تھے، اے میرے بابا حسین، اے مظلوم کربلا، اے پیاسے شہید ہونے والے، اے بے کس و تنہا شہید ہونے والے میرے بابا، میں 35 سال تیرے اوپر گریہ کرتا رہا اور تیری شہادت پر غم مناتا رہا، لیکن اے بابا جان، میں نے آپ کے اوپر گریہ کا حق ادا نہیں کیا۔ اس قدر گریہ کرنے والے امام جب ان کے پاس پانی آتا تو گریہ کرتے، جب کوئی قصاب ذبیحہ کو ذبح کرتا، جانور کو ذبح کرتا تو امام علیہ السلام گریہ کرتے، جب کوئی بچہ سامنے آتا تو پھر امام گریہ کرتے۔ 35 سال تک گریہ کرتے رہے، لیکن پھر بھی یہی کہا کہ بابا تیرے اوپر رونے کا حق ادا نہیں ہو سکا۔ ہم شیعان حیدر کرار اور شیعان امام سجاد جتنا بھی روئیں، جتنا گریہ کریں، جتنی عزاداری کریں، جتنے مخلص ہو کر عزاداری کریں، ہماری عزاداری امام سجاد علیہ السلام کی 1 منٹ 1 سیکنڈ کی عزاداری کے برابر نہیں ہو سکتی۔ ہم کیسے حق ادا کر سکتے ہیں؟ نہیں حق ادا کر سکتے، فقط اس لیے عزاداری کرتے ہیں کہ ان کے خادمین میں شمار ہو جائیں اور ہماری نجات ہو جائے اور ہم ہدایت کے راستے پر ثابت قدم رہیں، اور ان ذوات قدسیہ کی عظمتوں اور ان کی شہادتوں اور ان کی قربانیوں کو یاد کر کے ہم ان کے محبوں اور ان کے عزاداروں میں شامل ہو سکیں۔ خداوند متعال ہم سب کو سید الشہداء اور کربلا والوں کی اور امام سجاد علیہ السلام اور مظلوموں کی عزاداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔